صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك حميد مجيد بهذه الدعوة الصلاة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورہ ابراہیم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورت کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی آیت پر ہماری گفتگو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا تذکرہ فرمایا
کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر کے اندر اتار دی۔ آگے چل کے بہت ساری تنبیہات کے بعد ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ تم بیت اللہ کے متولی ہونے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کے دعوے دار ہو جو بجا ہے، لیکن یہ دعویٰ اس وقت فائدہ مند ہے جب تم ابراہیمی منہج بھی اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس منہج پر تھے، جس ضابطے پر تھے، تم اس کی مخالفت کرو اور یہ سمجھو کہ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف درست ہے، تو ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ واضح ہو جائے، اور دوسرا بعد میں آنے والے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں طلب کریں کہ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگنا چاہیے، بسا اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا اور وہ بہت معمولی اور حقیر چیزوں کے لیے تو دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جو اہمیت کی حامل باتیں ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو انبیاء کی دعائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے مانگنا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ فرما دے، دور کر دے۔ کہ بت پرستی شرک کی بدترین صورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا، یعنی یہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، وگرنہ پتھر کے بت کے اندر ذاتی طور پر تو کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت یا گمراہ کر سکے، لیکن لوگ ان بتوں کو وہ تعظیم دینا شروع ہو گئے ہیں، ان کی وہ تقدیس کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہیاں ان کا مقدر بن گئی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کی وہ عبادت کرے اسے دیکھے، اور یہیں پر ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، زمین و آسمان کی مختلف بڑی بڑی تخلیقات کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اور کل کائنات کے اندر انسان جس قدر مشاہدہ کرتا چلا جائے اس کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہوتی جاتی ہے کہ اس کے پیدا کرنے والی ذات تنہا ایک ہی ہے اور اسی کا حکم چل رہا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اپنی مخلوق کی مظاہر کی وجہ سے بڑا ظاہر ہے، لیکن اپنی ذات کو اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ باطن، اور اسی بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اہل ایمان یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں، جبکہ انسان
اپنی جلد بازی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت رکھے اس سے ملاقات کرے، جس کی وہ تعظیم کرے وہ اس کے سامنے ہو، اور شیطان یہیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ وہ معبود کی کوئی شبیہ بنا کر، کوئی بت گھڑ کے، یا جن لوگوں سے اس کو زیادہ محبت ہے ان کی تصاویر اور ان کے بت گھڑ کر اپنے سامنے رکھ لے، اور پھر نسلیں گزرتے گزرتے یہ چیز لوگوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ ان بتوں کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر سب سے پہلے انسانیت میں بت پرستی جب شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا آغاز اسی طرح ہوا تھا، اور ہم متعدد بار خطبات جمعہ میں وہ حدیث جان چکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بت پرستی سے محفوظ فرمانا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کا سبب۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر کے اندر نہ صرف بت پرستی تھی بلکہ ان کا والد بت تراش بھی تھا۔ تو جو گمراہی کا جو گڑھ تھا، جہاں سے لوگ آ کر گمراہی خریدتے تھے اور وہ پھیلتی تھی، جس گھر کے اندر ایسی کوئی قباحت موجود ہو اور وہاں پر اللہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو اس کو شدت کے ساتھ اس کا احساس ہوتا۔ تو پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ ان بتوں سے ہمارے دلوں کو بیزار کر دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بسا اوقات بت تراشیدہ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کچھ بت انسان اپنے دل و دماغ کے اندر تراش کر ان کو پوجنا شروع کر دیتا۔ اور ان بتوں میں سے ایک بہت بڑا بت انسان کی اپنی ذات کا بت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اگر کوئی چیز انسان کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات سے بالا تر ہو رہی اور وہ حلال اور حرام کی تمیز اس کے پیچھے چھوڑ رہا ہے، اور وہ اس میں ایک حد سے آگے نکل جائے تو وہی چیز اس کا بت۔ تو کبھی انسان کے لیے اس کے گھر والے بت بن جاتے، بیوی بچے بت بن جاتے، کبھی خاندان اور قبیلہ بت بن جاتا ہے، کبھی دوست احباب اور اپنے مسلک کا کوئی بڑا عالم اور بزرگ بت بن جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا وطن اور ان کی جغرافیائی جو زمین ہے وہ بت بن جاتی، کچھ لوگوں کے لیے ان کی زبانی حد بندی، لسانی تعصبات بت بن جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو موحد ہو اس کو اپنی توحید پر یہ نظر بھی رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا، قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو ان آستانوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ کہیں دل اور دماغ کے اندر تراشیدہ بتوں کے سامنے تو نہیں جھک رہا۔ فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ جو میرے اس منہج پر میرے پیچھے پیچھے چلے گا وہی میرا ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے فانک غفور رحیم، تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ پہلی بات تو واضح کر دی کہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے، اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دیا گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔
آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے جو بڑے یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور سب سے بڑی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے، شرک سے بیزار تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اس کی حقیقی ہے جو اللہ کی توحید پر پختہ۔ یہودی بھی دعوے دار ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، عیسائی بھی دعوے دار ہیں، اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ نسب کا تعلق موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں خون کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں اگر وہ ایمان کے رشتوں کے ساتھ گندے ہوئے نہ، وگرنہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے اور وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے، تو ایک نبی کی ظرف کی وسعت یہ ہے کہ بار بار اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو پھر بھی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے کہ تو ان کو مہلت دے، وقت دے، فوری طور پر ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے، شاید کہ ان میں سے سمجھنے والا سمجھ لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے کیا تھا کہ اللہ آپ ان پر عذاب مسلط کرنے پر قادر ہیں تو ہدایت دینے پر بھی قادر ہیں، اور یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ آگے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو، ساروں کو نہیں، ظاہر بات ہے حضرت اسحاق کو نہیں چھوڑا تھا، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑا، حضرت ہاجر کو، کہاں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کے اندر جو بالکل چٹیل بیابان ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ دو باتیں بیان کی، ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں دنیاوی اسباب کوئی نہیں ہے، لیکن جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیرا حرمت والے گھر ہے، وہاں چھوڑ کر جا رہا، اور معلوم ہے یہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجر کو وہاں چھوڑا جائے، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے کہ کہیں بیٹے کی اور بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے، اور بیٹا بھی وہ جو بڑھاپے میں جا کر ملا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امتحان کی وجہ بھی یہی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلت کا یہ مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اور اس شدید محبت کے اندر شامل نہ ہو۔ عمر کے اس حصے میں آ کر جب اولاد ملی تو فطری بات تھی کہ اس کی محبت دل میں جگہ بنانے لگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آ گیا، اور یہ امتحان دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ بالکل ابھی بچے ہیں اس وقت، اور ایک وہ جب ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اور اولاد کی یہ جو دو سٹیجز ہیں یہ انسان کو بہت پیاری ہوتی، ایک جب وہ تازہ تازہ باپ بنے، بچہ اس کی گود میں آئے، اس کی دنیا بدلتی ہے، اس کو ایک نیا جذبہ اللہ رب العزت دل کے اندر عطا کرتا، اور یہ بچہ اس کے سامنے بڑا ہوتا ہوتا اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ
محنت کرنے دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ معلوم ہے کہ نوجوان اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے کہ جب وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ آپ ان کو چھوڑیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہاجر پریشان ہیں کہ یہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے، اور پھر خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ایک سوال پوچھا، کیا آپ ہمیں اپنی کسی وجہ سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب حکم اللہ کا ہے، اہل ایمان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسباب پر نظر نہیں رکھتے، وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کدھر سے ہوگا مجھے نہیں معلوم، عند بیتک المحرم، یہ معلوم ہے کہ تو نے بتلایا یہاں تیرا حرمت والا گھر، اور دل میں خواہش کیا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیے۔ اس مرحلے سے تو شاید ہم گزر ہی نہیں سکتے، اس امتحان میں تو ہم پاس نہیں ہو سکتے، لیکن اگر دعا مانگنے کا ملے کہ جی ہم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگیں، تو ہم مانگیں گے کہ یہاں آج کل کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، یا اللہ تو کھانے پینے کو دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے یہ چیزیں طلب کی ہیں، لیکن بعد میں پہلے کیا طلب کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تیرے بے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ یہ پہلی فکر کہ اب ایمان مل گیا، ایمان کی دعا ہو گئی، شرک سے بیزاری ہو گئی، اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کی پوچھ ہونی ہے نماز کے متعلق اس کی فکر ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جس نفس کو بھیجا ہے اس کے رزق کے وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں، کوئی نفس اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اپنا مقرر شدہ رزق کو مکمل نہ کر لے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تم تو انسان ہو، زمین پر کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس کے رزق کا انتظام نہ کیا ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے اللہ کے سارے علم میں۔ اہم یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے کون اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اور اطاعت اور فرما برداری کا سب سے بڑا مظہر نماز کا قائم کرنا۔ ایک باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد نماز قائم کر رہی کہ نہیں کر۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی اولاد کو اس بات کا پتہ ہو کہ کون سی چیز ہمارے باپ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، اور اس میں سے سر فہرست چیز نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے ہے کہ نماز کا ترک کر دینا یہ ناقابل قبول، نماز کی سستی یہ ناقابل قبول۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بے نمازی انسان کی اپنی ایک نحوست ہوتی، بے برکتی ہوتی، اور نمازی انسان کی ایک برکت ہے اور اس کے اندر ایک خیر ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت اور خیر والے کتنے ہیں اور نحوستوں والے کتنے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے، اور اس سے زیادہ کرنی ہے جتنی ہم اولاد کی، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی اور دنیا کے دیگر ضروریات کی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ تم کل کو کیا کرو گے۔ جس طرح بیٹھ کر ان کی دنیاوی امور میں کسی سستی پر ان کی سرزنش ہوتی ہے، کبھی سختی سے کبھی پیار سے سمجھایا جاتا ہے کہ بچے کل کو کیا کرو گے،
کبھی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا جی کل کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب آپ 10 سال سے اوپر ہو چکے ہو، 15 کے ہو، 20 کے ہو، 25 کے ہو، مکلف ہو، بائیں جانب کا فرشتہ گناہ لکھنا شروع ہو چکا ہے، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان کو جب تم نہیں پڑھتے ہو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک نحوست ہے، ایک بے برکتی ہے جو تمہارے اوپر اور گھر کے اوپر مسلط ہوتی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، شرک سے بیزاری کے بعد پہلی دعا یا اللہ یہ نماز کے قائم کرنے والے۔ اور اسی کے ضمن میں بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے اختیار میں ہے، وہ کہیں پر سکونت اختیار کرنے والا ہے، کوئی پلاٹ خرید رہا ہے، کوئی گھر خرید رہا ہے، تو مسجد کے قریب خرید، مسجد کے قریب جا کر آباد ہو، تاکہ وہ اور اس کی نسلیں مسجدوں کے ساتھ جڑے اور ایمان والے بنے۔ ہم جو اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم یہاں سرکاری ملازمین، کچھ عرصہ ہم سرکاری مکان میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جا کر کہیں مکان خریدنا ہوتا، بنانا ہوتا، اب چوائس ہوتی کہ گھر کہاں لیا جائے۔ جب یہ چوائس ہو تو یہ دیکھیں کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، اہل التوحید کہاں ہیں، کتاب و سنت کے منہج والے پختہ لوگ کہاں ہیں، ان کے قرب میں جا کر کہیں گھر لیں، تاکہ آپ کے گھر والے، گھر کی بچیاں، خواتین، بچے مسجد جائیں، وہاں سے توحید سیکھیں، شرک سے بیزاری سیکھیں، بدعات اور خرافات کا رد سیکھیں۔ اور اگر وہ مسجدوں سے دور ہوں گے، اہل التوحید سے دور ہوں گے، کتاب و سنت کے صحیح منہج سے دور ہوں گے، تو دنیا بے تحاشا سر پر مسلط ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر انڈیلنے کے لیے، جہاں سے منحرف قسم کے افکار اس قدر پیدا ہوتے ہیں کہ ڈر یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں نسلوں میں ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو اللہ کی ذات کے بھی منکر ہو، والعیاذ باللہ۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ اب فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے، کہ یہ یہاں بیابان میں ہے، کوئی انسانی آبادی ارد گرد موجود نہیں ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، لوگوں کے دل مائل کر دے۔ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ پھر وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسباب کہاں سے آئیں گے اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور لوگوں کے دل ایسے مائل ہوئے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے سے، ہر دور کے اندر اہل ایمان اٹھ اٹھ کر اللہ کے اس گھر کی طرف مائل ہوتے، اور ایک دفعہ جانے والے کا بار بار جی کرتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور جا کر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے سامنے آہوزاری کر سکوں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میرے رب تو ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، کہ شاید کہ یہ تیرے شکر گزار بن جا۔ اور معلوم ہے انسان کے پاس رزق میں سے سب سے بہترین رزق پھلوں کا رزق، اور یہ فراوانی کی علامت ہے۔ انسان غریب ہو، فقیر ہو، تو وہ دال روٹی سوکھی موکھی جو کھانا چاہتا ہے بس پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کھاتا ہے۔ جس کے پاس فراوانی ہو اس کے دسترخوان پر آپ کو پھل فروٹ نظر آئے۔ اس بیابان وادی کے اندر خود فرما رہے ہیں غیر ذی زرع، جہاں زراعت ہے ہی نہیں، دعا کیا ہے؟ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔
جتنی قسموں کے ہوں. میں اور آپ ہوتے پھر پریشانی میں پڑتے، پہلے دعا کرتے یا اللہ یہاں انگور کی بیلیں اگا، بارشیں نازل کر، یہاں درخت اگا، یہاں فلاں فلاں قسم کے پھل اگے، اس سے پھر ان کو رزق ملے. کوئی ترتیب اس قسم کی اسباب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب نہیں کی کہ رب کائنات غیر ذی زرع وادی کے اندر دنیا کا ہر قسم کا پھل پہنچانے پر قادر ہے اور ہم اس کے نظارے دیکھ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی کوئی تصور نہیں ہے انسانی ذہن کے اندر کہ یہ کیسے پوری ہوگی. آج ہم یہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قبول. دنیا کا ہر پھل وہاں مکۃ المکرمہ میں پہنچتا ہے، اور یہ نعمت اس لیے عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیاوی اسباب اور رزق حلال اور پاکیزہ اگر انسان کو میسر نہ ہو تو بسا اوقات انسان ناشکرا ہو جاتا. تو اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے حلال طیب پاکیزہ فراوانی والا رزق طلب کرنا تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بنے اور اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہ ہو. ساتھ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں ہر وہ چیز بھی جو ہم چھپا رہے ہیں اور وہ جو اعلان کر رہے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. جو بات زبان سے کہہ رہا ہوں، جو طلب کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. جدائی کی وجہ سے جو دل کی کیفیت اور جذبات ہیں جو زبان پر نہیں آ رہے وہ بھی آپ کے علم میں. جو ہم چھپا رہے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، جو زبان سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور یہ دعا مانگنے کا ایک بڑا ہی خوبصورت اسلوب کہ بندہ رب کے سامنے شکوہ نہیں کرتا کہ یا اللہ یہ جدائی ہو گئی، بڑا صبر کرنا پڑ رہا ہے، بڑے معاملات ہیں، بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے، ہائے وائے تباہی. نعمتوں کا ذکر ہے، اب فیصلے کا ذکر ہے، جو طلب کرنا اس کا ذکر ہے. دل کی جدائی کی وجہ سے جو کیفیت ہے اور جو صبر کرنا پڑ رہا ہے اس پہ یہ نہیں کہا یا اللہ میں بڑا صبر کر کے بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کام کر رہا ہوں. انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو میں چھپا رہا ہوں اور جس کا اعلان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم حاجتی ولا يخفى عليك شيء من امری. یا اللہ تو میری حالت دیکھ رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، میری جتنی حاجات ہیں دل کے اندر وہ سب بھی تیرے علم میں ہیں، اور میری کوئی چیز بھی تو تجھ سے ڈھکی ہوئی چھپی نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے رب کے سامنے یہی بات پیش کر کے کھڑا ہو کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یقین مانے اس کو دنیا کی سارے معاملات کے اندر اللہ کی ذات کفایت کر دیتی. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بہت سے رات کو تہجد کے وقت جب وتر کے لیے کھڑے ہوتے دعا مانگنے کے لیے تو دعا کے اندر کوئی الفاظ کلمات نہیں کہتے تھے. کھڑے ہو کر جس طرح مسکین، کوئی عاجز، کوئی فقیر کسی کے در پر کھڑا ہو جاتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا، بس مانگنے والی صورت بنا لیتا ہے، وہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے. تو کبھی یہ بھی کرنا چاہیے. یہ شکوے شکایتیں، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، انسان کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اس کو کمی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ سے اس کے طلب کرنے کے ایک ادب کا تقاضا بھی ہے. انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپا رہے ہیں، جس کی بات نہیں کر رہے تیرے سے، تو جانتا ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے.
اور یقیناً میرا رب دعا کو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ سننے۔ جو نعمت میسر ہے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ نے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں اس بڑھاپے میں جہاں اسباب کوئی نہیں تھے۔ آپ سے میں نے طلب کیا تھا، دعا مانگی تھی، آپ نے میری یہ دعا سن لی۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں نے آپ سے وہ جو دعا مانگی تھی نا آپ نے میری سن لی، اس پرانی کا حوالہ دیں۔ یہ یقین بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے کہ بندے کو پتا ہے میرے سے مانگا تھا اس نے اور میں نے اس کی سنی تھی۔ جس طرح بندہ کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے جی وہ پچھلی دفعہ آپ نے بڑی مہربانی کی تھی اور میں نے جو سفارش کی تھی وہ آپ نے قبول کی، تھوڑا سا اور معاملہ رہ گیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ پچھلی دفعہ جو مانگی تھی وہ تو نے دے دی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میرا دعا کو سننے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تھا وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، زکریا علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں کبھی بھی شقی نہیں رہا، کبھی مجھے محروم نہیں ہونا پڑا۔ اس لیے یہ اطمینان اور یقین، جب اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب مانگو تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ دعا مانگنے کی توفیق مل گئی ہے، اب اس نے قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ ہاں قبولیت کے جو مراحل ہیں وہ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، کبھی فوراً مل جاتا ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے، کبھی اس کا کچھ متبادل مل جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ اس کا متبادل، اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارے آج ہی مل جاتے۔ یقین کے ساتھ مانگے، پختگی کے ساتھ مانگے۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس کے بعد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایک لمحے کو رک کر یہ بات دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار نماز کے حوالے سے کس قدر کنسرن شو کر اور اپنی اولادوں کے لیے اور نسلوں کے لیے نمازی بننے کے کتنے زیادہ متحمس، اور ساتھ فرمایا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری یہ دعا قبول فرما لے، اور فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی اور اہل ایمان کی، اس دن جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ والدین کے لیے دعا مانگی، معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جب والد شرک کے اوپر ہی مر گیا اور اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اب اس سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، تو اس دعا سے برات کا اظہار کر دیا۔ مانگی اس لیے تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے والد سے وعدہ کیا تھا میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں، لیکن جب پتہ چل گیا تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ تو یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی، اللہ سے طلب کرتے ہوئے یہ باتیں طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ توحید کے اوپر کاربند رکھے، شرک سے مکمل بیزاری نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری نسلوں کے اندر مومن نمازی پرہیزگار پیدا فرمائے، اور کوئی ہماری نسلوں کے اندر دین بیزار ملحد بے نمازی اور مشرک پیدا نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ سبحان ربك